ہے تو ایک ہی وجہ نکل آتی ہے کہ وہ مسلمان ہے. اسی وجہ سے یہ ظالم لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قیل حب الوطن من الایمان. محترم صدر جلسہ اور میرے عزیز طلبہ بھائیوں اور میرے محبوب از محبوب استاد صاحب، آج میری تقریر کا عنوان ہے ہندوستان اور مسلمان کے بارے میں. میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات غور سے بات فرما کر میرے حوصلہ افزائی فرمائیں گے. محترم سامعین اکرام، ہندوستان قومی ایک جہتی و گنگا جمنی تحریک کا علم بردار ہے. یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و عاشقی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں. یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے. ہندوستان یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی ایک ساتھ طور پر جمع ہوتے ہیں. محترم سامعین اکرام، گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا ایک حسین سنگم ہے. محترم سامعین اکرام، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہے، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. محترم سامعین اکرام، یہ بات حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے. ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے. اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے. اور ہر وقت مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا قلع کما کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا. انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے، اپنے جوان بیوی کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنے گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہر آنے والے باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دے اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اس وطن کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہم اپنے جانے کو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ ملک، اس لیے کہ یہ ہندوستان ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے. محترم سامعین اکرام، یہ بات مسلمانوں نے ہی تو کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے اس کی یہ گلستہ ہمارا. محترم سامعین اکرام، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنے جانیں گوائے، جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنے بیوی کو بیوہ بنایا، جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، جس وطن کی حفاظت کی خاطر مسلمانوں نے اپنے گردنوں کو سولی پر لٹکایا، جس وطن کی حفاظت کو مسلمانوں نے اپنے حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، آج اسی ہندوستان میں انہیں مسلمانوں کا جینا حرام کیا جا رہا ہے. ان کے جذبات و احساسات کو مجروح کیا جا رہا ہے. ان پر بے جائے الزامات عائد کر کے انہیں قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہے. انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ان کے اس وطن پر، ان کے اس ملک پر بے شمار احسانات کے باوجود حکومت کے ہر مراد سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے. محترم سامعین اکرام، دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے. ان کے مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے مدارس کو مقفل کیا جا رہا ہے، ان کے عبادتگاہوں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیا جا رہا ہے. آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب وجہ معلوم کیا جاتا ہے تو ایک ہی وجہ نکل آتی ہے کہ وہ مسلمان ہے. اسی وجہ سے یہ ظالم لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، بہت ہی خوب. محترم سامعین کرام، کسی نے بہت ہی سچ کہا تھا کہ کٹتے ہی رہے بستی میں ہم رہبروں کی، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم رہبروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہے ہم دیدہ وروں کی. لوٹی گئی عزت تو ہماری ہی گھروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہماری ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہماری ہی سروں کی. اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ.
بس جرم اتنا ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ. بیش. اے ظالموں، اے مسلمانوں کے دشمنوں، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ اس ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا وہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل وہ قطب مینار کس نے بنائی؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ چار مینار کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندریہ وہ تاج محل کس نے بنایا؟ بلا کے تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے یہ سب کے سب مسلمانوں کے دین ہے، مسلمانوں کے مرحلہ منت ہے. ان ساری باتوں کے باوجود اگر تم انکار کرو گے تو ہر مقام پر قرآن آیات اور عربی تحریرات نقش ہیں. لال قلعہ میں ہمارے مسجد اور عربی تحریرات موجود ہیں. قطب مینار قرآن آیات سے جگمگا رہا ہے. شاہجہان کا واسی تاج محل قرآن آیات سے منور ہے. سارے آثار قدیمہ قرآن آیات سے بھرے ہوئے ہیں. اب آخر میں تمہیں یہ باتیں کہنی پڑے گی کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی وطن سے وفاداری ہے اور بے پناہ خلوص و محبت کی دلیل ہے. اے ظالموں، اے مسلمانوں کے دشمنوں، مگر یہ بات بھی یاد رکھو، ذرا اس سنہری کرسی پر بیٹھنے سے یہ ہندوستان تمہارا نہیں ہو جائے گا. ووٹوں کی بھیک سے حاصل ہوئے اقتدار کے ذریعے تم شہنشاہی کے نہیں بن جاؤ گے. تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کو ماننا پڑے گا.